اگلے دن کا آغاز گاؤں میں کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ دراصل شکیل نے گھر آتے ہی ساری واردات رات کو اپنے ڈیرے پر بیٹھے دوست احباب کو سنا دی، اور جنگل میں لگی آگ کی طرح یہ بات پورے گاؤں میں اور اطراف میں پھیل گئی۔ لوگوں کا بہت بڑا ہجوم مجھے گھیرے میں لے کر پوچھنے لگا، اور مجھے بتانے میں بہت کوفت ہو رہی تھی۔ میں جان بچا کر نکل آیا، لیکن دوسری طرف شکیل تو اچھا خاصا ہارر سٹوری ٹیلر بن گیا تھا۔ وہ اپنی طرف سے بہت سی اضافی ارداد بھی کہانیاں میں ایڈ کر دیتا، جس سے دہشت اور پھیلنے لگی، اور بات یہاں تک آ گئی کہ لوگوں نے اکٹھے ہو کر راستے کو اکھاڑنے کی کوشش کرنا شروع کر دی، اور کچھ تو اتنے افواہ پرست تھے کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی نیو سٹوری بنا کر ہیرو بننے کی کوشش کرتے تھے۔ خیر، میرے پاس ان جھمیلوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ ان سب باتوں سے بے نیاز ہو کر میں حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں باہر لوگوں میں افواہوں کا حصہ بننے کو تیار نہ تھا۔ چند دن گزر گئے، کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہوا۔ میں بھی جاب میں مصروف ہو گیا، مگر والد کے اصرار پر میں نے نہ صرف موٹر بائیک لے لی بلکہ راستہ بھی تبدیل کر لیا۔ مگر یہ بات اور وہ واقعات ابھی تک میرے لیے ناقابل فراموش بنے ہوئے تھے۔ یہ اتوار کا دن تھا، آفس سے چھٹی تھی۔ میں صبح اٹھا، نماز سے ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ ایک قیامت خیز خبر کانوں سے ٹکرائی، اور وہ تھی شکیل کی موت کی خبر۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ شکیل کو دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گیا۔ یہ خبر میرے لیے خوف اور ہیبت سے کم نہ تھی، کیونکہ رات 10 بجے تک شکیل میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ظاہری طور پر وہ بالکل تندرست لگ رہا تھا، اور حشاش بشاش اٹھ کر وہ گھر گیا تھا، اور اب صبح اس کی جوان موت کی خبر سنی۔ میں فوراً اس کے گھر گیا۔ آہو ماتم کا عالم تھا۔ جوان بیٹے کی موت پوری فیملی پر قیامت سے کم نہ تھی، اور تھا بھی ایسا ہی۔ سب دوست اور رشتہ دار لا یقینی سے اس کی لاش پر ماتم کر رہے تھے۔ میری آنکھیں بھی نم تھیں، کیونکہ اس نے رات سونے سے پہلے آخری چند گھنٹے میرے پاس گزارے تھے۔ لاش کو غسل دینے کا وقت آیا۔ یہ دیکھ کر ایک بار پھر سے مجھے حیرت اور خوف نے گھیر لیا کہ اس کی باڈی کا حال بھی باب خاور جلال کی طرح تھا۔ رنگ زرد پڑ چکا تھا، یہاں تک کہ ہونٹ بھی پیلے ہو چکے تھے۔ یہ مماثلت دیکھ کر میری چھٹی حس نے کہیں نہ کہیں خطرے کا اعلان کر دیا۔ دونوں لاشوں کا حال ایک جیسا تھا۔ یہ بات شاید کسی اور نے نوٹ نہ کی تھی، مگر میں اس بات پر اٹکا ہوا تھا۔ خیر، یہ دن جنازے اور کفن دفن میں گزر گیا۔ گاؤں میں ہر طرف ایک خوف سا تھا۔ آج وقت سے پہلے لوگ گھروں میں بند ہو گئے تھے، ایسا لگتا رات وقت سے پہلے ہی آ گئی ہو۔ ایک اندیکھا خوف اور سرد ہوا جسموں میں ہیبت پیدا کر رہی تھی۔ رات کی تاریکی شور مچا مچا کر کہہ رہی تھی کہ اب یہاں کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت 1:30 بج رہا تھا۔ آنکھ کھلنے کا سبب کتوں کے رونے کی آوازیں تھیں۔ آج سے پہلے کتے ایسے کبھی نہیں چیخے تھے۔ گاؤں کے سارے کتے شاید ایک جگہ ہی اکٹھے ہو گئے تھے۔ غور کرنے پر میں نے محسوس کیا کہ کتوں کے بھونکنے اور چیخنے کی آوازیں اسی طرف سے آ رہی ہیں جدھر وہ عمارت ہے۔ کتے ایسے بھونک رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی بدروح دیکھ لی ہو۔ کھڑکی کھول کر میں اسی سمت دیکھنے لگا جدھر سے کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن شاید کتوں کی آواز میں ایک اور آواز آ رہی تھی، اور یہ آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ وہی آواز تھی، وہی غراہٹ اور ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز، مدھم سی تھی، مگر تھی وہی۔ اب تو مجھے بھی خوف آ رہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں خوف اور وہم نے جگہ بنا لی تھی۔ ایک بات طے تھی کہ اب اس گاؤں پر کوئی نہ کوئی مصیبت پر پھیلائے سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب آوازیں مدھم ہو رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی بند کی اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ شکیل و خاور جلال کی موت کے بعد بہت سی قیاس آرائیوں نے مجھے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ اگلے چند روز تک یہ آوازیں یہیں سنائی دیتی رہیں، اور پورے گاؤں میں خوف کا سماں بن سا گیا۔ جوانوں کی وہ محفلیں جو رات گئے تک چلتی تھیں، وہ اب دن ڈھلتے ہی دم توڑ دیتی، اور گاؤں کی رونق تو جیسے اپنی موت مر گئی ہو۔ میں نے بھی جاب سے جلد واپس آنا شروع کر دیا۔ اب رات سے پہلے گھر واپس آ جایا کرتا تھا۔ یہ شام 5 بجے کا وقت تھا۔ میں موٹر سائیکل پر سوار جاب سے واپس گاؤں کی طرف آ رہا تھا، اور اس اسٹاپ کے پاس پہنچ چکا تھا جس کے راستے پر وہ عمارت موجود تھی۔
کیونکہ میں اس راستے سے اب گاؤں جانا بند کر چکا تھا، اس لیے میں جہاں سٹاپ پر کھڑا صرف اس راستے کو دیکھ رہا تھا۔ جہاں پر جو اکا دکا دکانیں یہاں ہوا کرتی تھیں وہ بھی اب خوف کی وجہ سے مکمل بند کر دی گئی تھیں۔ میں وہاں کھڑا یہ راستہ دیکھ رہا تھا کہ گاؤں کی مسجد کے اسپیکروں سے کسی کی موت کا اعلان سنائی دیا۔ میں نے فوراً بائک آگے بڑھا دی اور دوسرے راستے سے تیزی سے گاؤں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ یہ راستہ 8 کلومیٹر لمبا تھا۔ مجھے گاؤں پہنچنے میں 10 منٹ لگ گئے۔ گھر پہنچ کر موٹر سائیکل کھڑی کی اور ابو سے دریافت کیا کون فوت ہوا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ تنویر نام کا لڑکا جس کی عمر 20 سال تھی وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ اتنی کم عمری میں دل کا دورہ بہت عجیب بات لگتی تھی۔ خیر میں نے پانی پیا اور تھوڑا آرام کرنے کے بعد فوتگی والے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ حسب معمول فوتگی والے گھر کے حالات قیامت سے کم نہ تھے۔ میں میت کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد باڈی کو غسل دیا جانے لگا۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ لاش کو غسل والے تختے پر لٹایا گیا اور جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی میرے پاؤں کھڑ گئے اور میں گرتے گرتے بچا، کیونکہ اس لاش کا بھی وہی حال تھا جو پچھلی 2 لاشوں کا ہوا، وہی زرد رنگ، ایسے جیسے خون چوس لیا گیا ہو۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ اب وہاں پر موجود سب لوگ حیران اور خوف زدہ تھے۔ 3 فوتگیاں، تینوں کو دل کا دورہ اور مماثلت، ہر کوئی بات کر رہا تھا اور یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر اب میرے شک کا دائرہ مزید جان پکڑ گیا جب میں نے سنا کہ تنویر بکریاں لے کر اس طرف گیا تھا جہاں وہ عمارت تھی، اور جب گھر آیا وہ کافی ڈرا ہوا تھا جیسے اس نے کوئی خوفناک شے دیکھ لی۔ پھر وہ بکریاں لے کر ڈیرے پر چلا گیا۔ وہاں سے جب کافی دیر سے واپس نہیں آیا تو اس کا بھائی اسے دیکھنے گیا۔ اس کے بھائی کو وہاں ڈیرے کے مکان سے تنویر کی لاش ملی۔ ڈاکٹر نے بتایا وہ مر چکا ہے اور مرنے کی وجہ ہارٹ اٹیک بتائی۔ اب سارے گاؤں والے اس موت سے مشکوک ہو چکے تھے اور بہت سی باتیں کر رہے تھے۔ خیر جنازہ پڑھ کر میں واپس گھر آ گیا۔ عجیب سی کیفیت تھی ہر طرف۔ وہ گاؤں جو اتنا پرونق تھا چند دنوں میں سنسان سا لگنے لگا تھا۔ خوف کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ کچھ لوگ گاؤں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ رات کے وقت کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور اس سائے کی غراہٹ، گاؤں کے لوگوں کی موت، ان سب باتوں نے ہر طرف موت کی صورت اختیار کر لی تھی۔ مجھے جاب کی طرف سے رہنے کے لیے فلیٹ مل چکا تھا، مگر میں یوں گاؤں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرا بچپن یہاں گزرا، یہیں جوان ہوا۔ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مسئلے کو یا تو ختم کروں گا یا خود مر جاؤں گا۔ میں نے گاؤں والوں کو اکٹھا کرنے کا سوچا اور مسجد میں اکٹھا کرنے کے لیے اعلان کروا دی۔ شام کے وقت چودھری افضل کے گھر سب اکٹھے ہو گئے۔ ان سب کو معلوم تھا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سب اس بات پر راضی تھے کہ موت کا یہ سلسلہ کسی نہ کسی طرح سائے اور عمارت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ کہہ رہے تھے کہ اس عمارت کو گرا دیں اور کچھ کوئی اور رائے۔ سب باتیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی۔ لاسٹ پر سب میری طرف دیکھنے لگے کہ میری کیا رائے ہے، کیونکہ میں اس منحوس سائے کے روبرو ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر وہ سایہ ان موتوں کے پیچھے ہے تو اس عمارت کو گرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم سے وہ اس کا انتقام ضرور لے گی۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے ذکر سے وہ بدروح بہت ڈرتی ہے، کیونکہ جب میں اس کے روبرو ہوا تھا تو میں سورہ ناس پڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا پائی۔ ہو نہ ہو ہمیں کسی کامل مسجد امام کو یہ واقعہ سنانا چاہیے تاکہ وہ ہمیں اس کا کوئی حل بتا سکے۔ لاسٹ پر میری بات سننے کے بعد سب اس بات پر متفق ہو گئے اور یہ کام مجھ پر چھوڑ دیا گیا۔ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا تھا۔ سو میں ایک مسجد امام کو جانتا تھا۔ میں نے سارے واقعات فون پر سب کے سامنے امام صاحب کو بتائے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہماری مسجد کے امام بیمار تھے، اس لیے کسی اور امام سے رابطہ کرنا پڑا۔ امام صاحب نے خاموشی سے ساری باتیں سنی اور کہا کہ یہ بہت ہی خطرناک سایہ ہے، اس کو ختم یا بھاگنے کے لیے مجھے میرے استاد کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کہا کہ امام صاحب جو بھی کرنا ہے جلدی کریں، ہر روز گاؤں میں موت ہو رہی ہے۔ امام صاحب نے اگلی صبح کا وقت دے دیا۔ خیر ہر بات فائنل ہونے کے بعد سب اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ وقت کافی گزر گیا تھا، آج بھی گاؤں سنسان تھا۔ میں گھر آ گیا۔
میں اور میرے ابو آج گھر اکیلے تھے۔ چھوٹا بھائی شہر پڑھتا تھا، اس لیے وہ کبھی کبھار ہی گاؤں آتا تھا۔ ویسے بھی ان واقعات کے بعد ابو نے اس سے زیادہ گاؤں آنے سے منع کر دیا تھا۔ خیر کھانے کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا۔ حسب معمول آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کر آنکھیں بند کر لی۔ نیند نے کب مجھے آ لیا پتہ نہیں چلا۔ ایک عجیب بدبو کی وجہ سے میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ بدبو بہت گندی تھی، جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا، 1:18 ہوئے۔ میں اٹھا اور باہر کی طرف آ گیا۔ غور کرنے پر محسوس ہوا کہ یہ بدبو صرف میرے کمرے ہی میں آ رہی تھی، باقی کہیں سے نہیں۔ میں واپس اپنے کمرے میں آیا، پھر سے وہی گندی بدبو۔ اچانک کھڑکی کھلی، جیسے ہوا کے جھٹکے سے کوئی سیاہی مائل دھواں کمرے میں داخل ہونے لگا۔ میں ڈر کر کھڑکی کے پاس گیا، اور جیسے ہی میں نے کھڑکی کے پار بازار میں دیکھا تو میری جان حلق میں اٹک گئی، کیونکہ باہر وہی سایہ نما عورت میرے کمرے کی کھڑکی کے سامنے بازار میں کھڑی تھی۔ میں لڑکھڑا گیا۔ اللہ کی پناہ، اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ کمزور دل والے اس کی شکل دیکھتے ہی مر جاتے۔ 2 فٹ لمبے چہرے پر بال لہرا رہے تھے، اور چہرے کی کھال اکھڑ کر لٹک رہی تھی۔ خدا کی پناہ، آنکھوں کی جگہ گڈھے تھے، دانت منہ سے باہر اور سیاہ مادہ منہ سے باہر نکل رہا تھا۔ پاؤں موجود نہ تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ہوا میں معلق ہے۔ خوف سے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی۔ پھر ایک آواز سنائی دی کہ اگر تو باز نہ آیا تو کل تیری باری ہے۔ آواز اس قدر تیز تھی کہ پورے گاؤں میں سنائی دی۔ پھر میرا نام لیا گیا۔ میں سامنے بت بنا کھڑا ہوا تھا، ایسے جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ اس کے بعد اچانک سناٹا ہو گیا۔ اتنی دیر میں پورے گاؤں میں لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ابو میرے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے سنبھالا اور پانی پلایا۔ اب بازار میں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دوڑ کر بازار میں چلا گیا۔ وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس آواز نے سب کو جگا دیا تھا۔ ہر کوئی آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ ساری رات ہماری ایسے ہی گزری، اور اب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بلا ہی ساری موتوں کی وجہ ہے۔ اس کا مجھے یوں موت کی دھمکی دینا، اس سے پتہ چل گیا تھا کہ اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے ہی اسے ختم کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ خیر اب صبح کی روشنی پڑنے لگی۔ سارے گاؤں کے لوگ آیت الکرسی کی تلاوت کرتے رہے۔ یہ بات طے تھی کہ اگر آج اس کا خاتمہ نہ ہوا تو میں کل کا سورج نہیں دیکھوں گا۔ ہم لوگ بے صبری سے امام صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ سارے کام چھوڑ کر ہم سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ دن 1 بجے امام صاحب اور ان کے ساتھ ایک انتہائی نورانی چہرے والی شخصیت تشریف لائے۔ خیر ہم جو پریشان تھے، اس میں ان لوگوں کی آمد ایک روشنی کی کرن کی طرح تھی جو اندھیرے کا دامن چیر دے۔ امام نے حال چال پوچھا اور میں نے رات ہونے والے واقعے کی تفصیل بیان کر دی۔ ابھی روحانی شخصیت نے ایک نظر مجھے دیکھا اور یہی کہا کہ تم خوش قسمت ہو۔ اس نے کہا کہ وقت کم ہے، چلو عمارت کی طرف۔ سب لوگ عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ میں امام اور روحانی شخصیت کے ساتھ آگے آگے چل رہا تھا، کیونکہ اس نے مجھے اپنے ساتھ رہنے کو کہا تھا۔ جیسے ہی ہم گاؤں سے باہر آئے، آندھی آ گئی۔ یہ آندھی کا موسم نہیں تھا۔ امام نے کہا کہ اس بلا نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے، آندھی تیز ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ آج یہ ہمیں اڑا کر ساتھ لے جائے گی۔ اب اس آندھی میں آواز بھی آنا شروع ہو گئی تھی۔ بہت مشکل سے ہم عمارت تک پہنچے۔ یہاں آتے ہی آندھی تھم گئی۔ 3 بج رہے تھے، کیونکہ آندھی کی وجہ سے یہاں پہنچنے میں بہت وقت لگ گیا تھا۔ اب اس روحانی بابا نے زمین پر ایک بہت بڑا دائرہ کھینچ دیا۔ دائرہ اتنا بڑا تھا کہ میں اور گاؤں سے آنے والے سارے لوگ اس دائرے میں آ گئے۔ اب بابا نے ایک اور چھوٹا دائرہ کھینچا۔ اس میں امام اور خود بابا بیٹھ گئے۔ بابا نے ہمیں کہا کہ اس دائرے سے کوئی بھی باہر نہ نکلے، ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ خیر بابا نے قرآنی آیات کی تلاوت اونچی آواز میں شروع کر دی۔ پہلے تو کچھ نہ ہوا، مگر 5 منٹ کی تلاوت کے بعد عمارت سے چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے ہزاروں بلائیں رو رہی ہوں۔ خدا کی پناہ، ہم سب ایک دوسرے کے بازو پکڑے کھڑے تھے، اور سچ بتاؤں تو بھاگنے کو دل چاہ رہا تھا، مگر بابے نے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ اب آوازیں پاس آنا شروع ہو گئی تھیں، اور ان کی شدت میں اس قدر اضافہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بابا جی اور تیزی سے تلاوت کرنے لگے۔
اچانک عمارت کا گیٹ اس زور سے کھلا کہ سارا گیٹ ٹوٹ گیا اور کافی دور جا گیا۔ اب ایک بہت ہی خوفناک مخلوق اس راستے سے باہر نمودار ہوئی۔ یہ اتنی بھیانک تھی کہ گاؤں کے کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے۔ ہم سب نیچے دائرے میں بیٹھ کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اللہ کی پناہ، آج اصل میں وہ بلا اپنے روپ میں آئی تھی۔ اس نے آتے ہی سیدھا بابے پر حملہ کرنا چاہا، مگر دائرے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر پائی۔ پھر وہ ہم لوگوں کی طرف آئی۔ اس کا ادھر آنا تھا کہ 10 لوگ اور بے ہوش ہو گئے۔ ہم انہیں پکڑ کر بیٹھے تھے تاکہ دائرے سے باہر نہ گر جائیں۔ اس بلا نے ہمارے دائرے کا چکر لگایا، مگر وہ حملہ نہ کر سکی۔ یہ سب اس دائرے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ آخر کار وہ ایک جگہ ساکت ہو گئی اور پورے زور سے چیخنے لگی۔ بابا جی مسلسل تلاوت کیے جا رہے تھے۔ پھر یکدم بابے نے ہاتھ کھڑا کیا اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 بار کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس بلا کا جسم آگ میں تبدیل ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ اس کی نظریں مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں، جیسے کہہ رہی ہو کہ میری موت کا ذمہ دار تو ہے۔ اب اس کا جسم راکھ میں تبدیل ہو گیا اور ہوا میں اڑ گیا۔ بابے نے ایک بار پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور دائرے سے باہر آ گئے۔ ہم نے بے ہوشوں کو ہوش میں لایا اور سب دائرے سے باہر آ گئے۔ یہ گھناؤنا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ رات خاموش ہو گئی تھی۔ سب اللہ کے روبرو سجدے کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سب واپس گاؤں کی طرف آنے لگے، مگر امام صاحب اور روحانی بابا نے وہیں سے اجازت لے لی۔ آخری بار میں نے بابا سے پوچھا کہ بابا وہ کیا بلا تھی؟ بابا مسکرائے اور کہا تم بہت خوش قسمت ہو، اور آگے بڑھ گئے اور جاتے ہوئے کہنے لگے موت کا سایہ۔ سال بیت گئے، وقت کی ندی بہہ رہی ہے، مگر مجھے وہ بھیانک دور آج بھی کل کی بات لگتا ہے، مگر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پھر کبھی ایسا وقت کسی کو نہ دیکھنے کو ملے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔